بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نجم الحسن عطا کہتے ہیں. میں ایک اخبار سے وابستہ ہوں. کراچی ایڈیٹرز کلب میڈیا ورکشاپ میں میں آپ کی خدمت میں رپورٹنگ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اور وہ رپورٹنگ جو ہے وہ اکنامک رپورٹنگ کے تناظر میں ہے سارا. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اکنامک رپورٹنگ کے لیے یہاں پہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ جس میں یہ سکھایا جائے کہ اکنامک رپورٹنگ کیسے کی جاتی ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے حصے ہیں. مثلا یہ کہ کامرس رپورٹنگ کیا ہے، فائنانشیل رپورٹنگ کیا ہے، ایون بجٹ کے بارے میں اگر کہنا ہے تو کیا کہنا ہے، بینکنگ کے بارے میں اگر کوئی آتا ہے یا اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں آتا ہے تو وہ ہمارے رپورٹر جو ہیں وہ کہیں سے سیکھ سکھا کے تو آتے نہیں ہیں. وہ اپنے دوستوں سے سیکھ لیتے ہیں، اپنے سینئر سے سیکھ لیتے ہیں، لیکن کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں ان کو سکھایا جائے. ایڈیٹرز کلب جو ہے یہ جو ورکشاپ کر رہا ہے یہ اس سلسلے میں اس مقصد کے لیے بلکہ اس سلسلے کے لیے ایک بڑی کاوش کر رہا ہے، اور یہ آگے بڑھ کر یہ ایک انسٹیٹیوٹ کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے. مثلا اکنامک رپورٹنگ میں، کیونکہ اکنامک ایک واسٹ سبجیکٹ ہے، اس کو پولیٹیکل اکانومی بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں سیاسی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں اور اکنامکس بھی ہوتی ہے، اور آج کل زیادہ تر پولیٹیکل اکانومی پہ ہی لکھا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو حصے ہیں مختلف، اس میں فائنانشیل رپورٹنگ ہے. اب فائنانشیل رپورٹنگ کے بارے میں عام طور پہ یہاں نہیں بتایا جاتا کہ سود اگر ہے تو کتنا ہونا چاہیے، اپرچونٹی کاسٹ کیا ہے. مثلا اپرچونٹی کاسٹ کے بارے میں بتاؤں، اگر کوئی فائنانس کرتا ہے کسی بڑے ایک بجلی گھر بنانا چاہتا ہے مثلا، تو وہ بجلی گھر بنا رہا ہے اگر رحیم یار خان، اور کوئلہ جو ہے کوئلے سے بنا رہے ہیں، کوئلہ اگر چھمالان بلوچستان میں ہے تو وہ اپرچونٹی کاسٹ اس کی زیادہ ہوگی. ہم چھمالان ہی میں بجلی گھر بنائیں تو اس کی اپرچونٹی کاسٹ بھی کم ہوگی. اس لیے فائنانشیل رپورٹنگ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مختلف زاویوں سے مختلف اوقات میں ہمارا جو کراچی ایڈیٹرز کلب ہے جو یہ اس پہ لیکچرز کرائے گا، اور ہم کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ فائنانشیل رپورٹنگ کیا ہوتی ہے. اسی طرح اکنامک رپورٹنگ کے بارے میں، اب اکنامک رپورٹنگ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو پوری دنیا کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ IMF کیا ہے، عالمی بینک کیا ہے، اسٹیٹ بینک کیا ہے، بینک کس طریقے سے کام کرتے ہیں، زراعت کیا ہے، اسی طرح آپ کے ڈیم کیسے کیا ضروری. اس میں یہ ساری چیزوں کو کور کرتے ہیں اکنامک. اس میں میکرو اکنامکس آتی ہے، اس میں مائکرو اکنامکس آتی ہے، دونوں چیزیں آتی ہیں. اور اس کو پڑھانے کے لیے، بتانے کے لیے، کیونکہ جب آپ رپورٹنگ کریں گے اکنامک رپورٹنگ اور اکنامک تجزیہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، لیکن دونوں اس کے تجزیے کے لیے تو بہت پڑھنا ضروری ہے، انتہائی پڑھنا ضروری ہے. ایون مارکسزم پڑھنا ضروری ہے اس کے لیے، کیونکہ مارکسزم پڑھے بغیر کیپٹلزم کو نہیں سمجھیں گے. اور کیپٹلزم کی کئی صورتیں ہیں جو آج کرونی کیپٹلزم بھی آ گیا. پہلے منافع کے اوپر شور مچتا تھا، اب تو رینٹ سیکر بھی آ گئے ہیں. اب ان چیزوں کے بارے میں یہ جتنی اصطلاحیں ہیں ان کے بارے میں اور ان کی ڈیٹیل بتانے میں جب تک ہمارا رپورٹر نہیں سیکھے گا ان چیزوں کو، وہ اچھی رپورٹنگ نہیں کر پائے گا. اور لوگوں تک وہ بات جو پہنچانا چاہتا ہے، مثلا اسٹاک مارکیٹ ہے، اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں جب اسٹاک مارکیٹ کے لوگوں کو میں نے خود کہا کہ جب آپ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو سننے والے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ آپ ساری اصطلاحیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے ان کو کہا کہ کوئی رپورٹر بھی نہیں جانتا. میں نے کئی رپورٹروں سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہنے لگے نہیں پتہ. اب وہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی سارے ایسے نہیں، انگلش میں تو ہر اچھے رپورٹر ہیں، بہت اچھے رپورٹر. میں اردو کی رپورٹنگ کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جا کے وہاں وہ جو لکھ کے دے دیتے ہیں ویسی وہ آگے وہ رپورٹ بنا کے دے دیتے ہیں. تو یہ اس کا سیکھنا، اس کے لیے انسٹیٹیوٹ بنانا، اس کا آغاز جو ہے یہ انہوں نے کیا ہے کراچی. ہمارے کراچی کلب جو ہے، ایڈیٹرز کلب جو ہے، یہ جو کر رہا ہے، ورکشاپ کر رہا ہے. اس ورکشاپ کا بنیادی مقصد یہی ہے تاکہ اس کو ہم آگے بڑھا سکیں. اب اس میں آ جاتی ایک چیز اور بھی ہے، جیسے میڈیکل رپورٹنگ ہے، وہ تو فائنانس کی ہوگی، کامرس کی اب اور فائنانس کی الگ ہے.
تو فنانس کی اور کامرس کی الگ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کامرس جو ہے تجارت کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق ہے. فنانس کا جیسے فنانسر کے لیے کسی ہمیں کوئی پلان کرتے ہیں ہم بزنس یا اس کے لیے بزنس الگ ہے, اس میں فیکٹر آف پروڈکشن کیا ہیں وہ ہمیں بتانے ہوں گے, کس پہ کتنا لگانا ہے, پھر تجارت کون سی کرنی ہے, یہ سارا جو ہے اس میں ہول سیل ریٹیل یہ ساری چیزیں مڈل مین ان سب کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے. شہر سے گاؤں سے شہر تک چیزوں کو لانا لے جانا یہ تجارت کے سارے حصے ہیں. اور یہ اس کی اور ڈیٹیل ہے, اس کی تفصیلات ہیں بہت ساری جس کو کہ آپ کو بتانا ضروری ہے, کیونکہ یہاں بی کام میں بھی میں نے دیکھا اور میں اکنامکس میں بھی میں نے دیکھا, میں خود پڑھا ہوں دونوں چیزیں, کہ یہ نہیں پڑھایا جاتا ہے, آؤٹ آف باکس پڑھنا پڑتا ہے. یہ آؤٹ آف باکس پڑھانے کے لیے یہ ورک شاپ بڑی ضروری ہے. ورک شاپوں کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور یہ میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ جیسے کوڈ رپورٹنگ ہے, اب کوڈ رپورٹنگ کے لیے بھی ہم یہاں پہ وہ ماہرین بلوائیں گے جو کلب کے ممبر بھی ہیں کراچی ایڈیٹرز کلب کے, اور وہ آ کے اس چیز کو بتائیں گے کہ یہ لا, آپ وہ لا کا جو کم از کم LLB تو کیا ہو جو رپورٹر ہو, تاکہ وہ اس کو رپورٹنگ کرنے میں بڑی آسانی ہو. اس میں اردو میں بھی بڑے اچھے رہے ہیں ہمارے ہاں, اردو میں بھی کوڈ رپورٹنگ والے کافی اچھے رہے ہیں, اور بعد میں وہ وکیل بھی بنے اور جج بھی بنے. میں نے یہ دیکھا ہے یہ اپنے تجربے میں کہ وہ لوگ آگے چل کے انہوں نے وکالت میں بھی حصہ لیا اور جج بھی بنے ہیں. اسی طرح آپ بجٹ کے اوپر ہے, اب بجٹ کا لکھنا یہ اکنامکس کا پورا یعنی وہ حصہ ہے. یہ اب بجٹ کا لکھنا, ریونیو کیا ہے, ٹیکسز کیا ہیں, ٹیکسز کے بارے میں یہ ایک FBR کیا ہے, ان کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے. اب یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان کو ہم ایک ترتیب دے دیں گے اور باری باری ان کے بارے میں بتائیں گے, تاکہ رپورٹر جو ہمارا ہے وہ ایکسیلنٹ رپورٹر اور شاندار قسم کا رپورٹر ہو, جو کہ اچھی رپورٹنگ کرے اور لوگوں کو نہ صرف یہ ہو کہ لوگوں کو خبر کے بارے میں پتہ ہو, بلکہ اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ ہمارے ملک میں جو حکمران بجٹ بنا رہے ہیں یا فنانس کر رہے ہیں, بینک جو کر رہے ہیں فنانس کر رہے ہیں, یا اسٹیٹ بینک کا جو مانیٹری اس کا جو پالیسی آتی ہے وہ کیسی ہے, ہمیں خود پتہ نہ ہو اگر مانیٹری پالیسی کا مطلب کیا ہے اور مانیٹری پاورٹی کیا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتانا بہت ضروری ہے. جب یہ ہمیں سمجھ آئے گی تو ہم انالیسس بھی اچھا کر لیں گے اور خبر بھی اچھی بنا لیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی پوچھنا ہو یا کرنا ہو تو وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. اور باقی میرا جہاں تک تعلق ہے وہ میں پولیٹیکل اکانومی پہ زیادہ زور دیتا ہوں, اور اس میں اگر مختصر آپ سے بات کروں کہ پاکستان اس وقت جو ہے اگر اس کی اکنامکس کے بارے میں بات کی جائے تو وہ بہت ہی ایک مشکل وقت میں ہے, اس لیے کہ پچھلی جو حکومت تھی اس نے $95 ارب قرضہ چھوڑا تھا اور $35 ارب بیلنس آف پیمنٹ تھا. اب بیلنس آف پیمنٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو. اسی طرح یہ قرضے ہیں, اب قرضوں کو ہم پروڈکٹیو چیزوں پہ نہیں لگائیں گے تو وہ قرضے ہمارے اوپر بوجھ بنتے جائیں گے, یہ بھی دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ ہے. اچھا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے روز کا امپورٹ ایکسپورٹ جو ہوتی ہے اس کے لین دین کا معاملات کو کرتا ہے, وہ اس میں انہوں نے امپورٹ کم کر کے اور مختلف جو IMF کے طریقہ کار ہوتے ہیں اس کر کے اس کو انہوں نے اپنے طریقے سے کسی جگہ تک لے آئے ہیں اس کو نیچے, اور بلکہ اب سرپلس میں ہے اس سال. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہم اگر یہ نہیں جانیں گے تو ہم ایک اچھے رپورٹر نہیں بن سکیں گے, اور وہ چاہے الیکٹرانک میڈیا کے ہوں چاہے پرنٹ میڈیا کے ہوں. تو یہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے. آخر میں یہی کہوں گا میں آپ لوگوں سے کہ آپ آؤٹ آف باکس ان چیزوں کو ضرور پڑھیں, کیونکہ بازار میں یہ چیزیں ملتی ہیں, فائنانس پہ بھی مل جائیں گی, اکنامکس پہ بھی مل جائیں گی آپ کو چیزیں. پھر یہاں کا جو ورک شاپ ہے اس میں یہ اس حصہ لیں, آپ سنیں, اور اس کے جتنا زیادہ سنیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور آؤٹ آف باکس پڑھنے کے لیے کتابیں بہت پڑھی ہیں, آپ ضرور پڑھیں ان کو. بہت بہت شکریہ.